الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے؟ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، یعنی جو زمین کی جنس سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ مثلا اب اس میں چند ایک مسائل ہیں۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، جو چیز آگ پہ پکائی، آگ سے جلی اور راکھ ہو گئی، نہ پگھلتی ہے نہ ہی نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہٰذا مٹی، گرد، ریتا، چونا، سرما، گیرو، گندک، مردہ سنگ ایک دوا کا نام ہے جو پتھر کی مانند ہوتا ہے۔ اسی طرح پتھر زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ بھی ہو، اگرچہ ان پر غبار نہ بھی ہو تب بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ یہ پتھر ہیں، پتھر زمین کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جتنی بھی چیزیں ذکر کی ہیں وہ پتھر ہوں، زبرجد ہو، فیروزہ ہو، عقیق ہو، یہ سارے پتھر ہیں، تو ان سے اگرچہ ان پہ گرد نہ بھی ہو تب بھی ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جیسے قرآن کی آیت تھی نا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو اور نہ یہ کہ محض شک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا، یعنی کہ اس کی بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ مٹی پہلے ناپاک نہیں تھی، بلکہ کیا ہے، اثر نو ہی کیا ہے، وہ جن سے وہ مٹی جو ہے وہ پاک ہے، یعنی اس پر پہلے سے کوئی نجاست موجود نہیں تھی۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا، جیسے پہلے بتایا نا کہ وہ شروع سے ہی پاک ہو، اگر کسی مٹی پر نجاست گر گئی اور وہ خشک ہو گئی ہے تو اس سے بھی تیمم جائز نہیں ہوگا، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو تب بھی۔ البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ جگہ پر پہلے نجاست تھی، اب خشک ہو چکی ہے وہ نجاست، اس جگہ سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی ایک وہم پیدا ہو گیا ہے ذہن میں کہ یار یہ مٹی کبھی نجس ہوئی ہوگی، یقین نہیں ہے، تو پھر اس وہم کا جیسے علاج نہیں ہے تو اس وہم کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے، جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ کوئی چیز جل کر راکھ بن گئی ہو تب بھی، یا پہلے سے ہی کوئی راکھ آٹومیٹکلی موجود، آپ کو پتہ نہیں ہے کس چیز کی راکھ ہے، تو اس سے بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اگر خاک راکھ میں مل جائے، خاک مانا مٹی جو ہے، گرد خاک جو ہے وہ راکھ میں مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، یعنی راکھ نظر نہ آئے صرف خاک ہی نظر آئے تو تیمم جائز ہے، اور اگر راکھ زیادہ ہے اور خاک کم ہے تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ بھیگی مٹی سے بھی تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو، بھیگی مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے، جیسے کل بتایا تھا کہ اگر کسی چیز پر گرد ہے تو اسی طرح بتاتے ہیں اگر کسی لکڑی پر یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کو نشان بن جائے گا اس پر، ہم کبھی بنا دیتے ہیں نا نشان، اتنی گرد ہے نظر آ رہی ہے تو اس سے تیمم جائز ہوگا۔ گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے، گچ سے مراد چونے یا سیمنٹ کے مسالے سے پلستر کی ہوئی دیواریں جو ہمارے ہاں آج کل ہوتی ہیں، ان سے بھی تیمم، اس پر ہاتھ پھیر لیا تو تیمم اس سے بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی زمین کی جنس سے ہی شمار کیا جائے گا۔ پکی اینٹ سے بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ پکی پہلے کچی تھی، اس کو پکا دیا گیا ہے، وہ زمین کی جنس سے ہی، اب اس سے بھی تیمم جائز ہوگا۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اور اس سے بھی تیمم جائز ہوگا، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے تو اس سے بھی تیمم جائز ہوگا، یعنی اتنا پکا، پہلے تو یہ تھا کہ مٹی کو پکایا تو اینٹ بن گئی، اور اگر اتنا پکایا کہ وہ راکھ بن گئی تو وہ ہے زمین کی ہی جنس سے تو پھر تیمم جائز ہے، لیکن اگر لکڑی کی راکھ تھی تو اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ بس ایک کلیہ یاد کر لیں، وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو زمین کی جنس سے نہ ہو
اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا، جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم جائز ہوگا۔ تیمم کو توڑنے والی چیزیں کون سی؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور ان کے علاوہ پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کسی ایسے مقام پر سے گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، پانی 1 میل کے اندر موجود تھا، تو تیمم ٹوٹ گیا، کیونکہ اب پانی موجود ہے، اب پانی دیکھ لیا، پانی سے وضو کرے گا، وہ تیمم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کسی ایسے مقام پر سے گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا۔ پانی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہیں ٹوٹے گا، یعنی کسی سواری پر تھا اور وہ سو گیا، تیمم کر کے کسی سواری پر تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اس صورت میں پانی سے قدرت ہونے کے باوجود بھی، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر سے گزرنے کی صورت میں تیمم نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیا ہے، وہ سونے کی وجہ سے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوگا کیا کہ اب دوسرا تیمم کیا جا سکتا ہے، اس پانی کے لیے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ممکن ہے تو آ جائے، اگر ممکن نہ ہو تو کیا ہے، گزر جائے۔ مریض نے غسل کیا اور تیمم کیا تھا، اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہیں دیتا، پہلے تیمم کر کے پاک ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا، صحت مند ہو گیا ہے، تو اب اس کا نہانا نقصان نہیں دیتا، تو یہ کیا کرے گا، اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اب صحت مند ہو گیا ہے، لہٰذا وقت بھی ہے اور صحت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، تو اب یہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا کرے گا، پانی پر قدرت ہونے کے باوجود نہائے گا، غسل واجب ہے تو غسل کرے گا، وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے گا۔ اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف 1 بار دھو سکتا ہے۔ ویسے تو ہے نا، ہم نے پڑھا ہے کہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، لیکن اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف 1 بار دھو سکتا ہے، تو تیمم پھر بھی جاتا رہے گا۔ یعنی تیمم کیا تھا لیکن اتنا پانی ملا اس کو کہ 1 مرتبہ اعضائے وضو دھل سکتے ہیں، تو اب پھر بھی تیمم چلا جائے گا، تو کیا کرے گا، 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو لے گا، اور اس سے کم پانی موجود ہے تو پھر تیمم نہیں جائے گا، وہ تیمم قائم رہے گا۔ یوں ہی غسل کے لیے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے صرف فرائض پورے ہو سکتے ہیں، تو بھی تیمم، وہ فرائض کو بھی کافی نہیں ہوگا تو تیمم نہیں جائے گا، ورنہ تیمم جاتا رہے گا۔ یعنی پانی پر قدرت ہونے کے باوجود پانی کا استعمال بھی مکمل طور پر ہونا یہ ضروری ہے۔ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں۔ کوئی شخص بے وضو ہو گیا ہے، ناپاک نہیں ہوا ہے، غسل واجب نہیں ہوا اس پر، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے اسے پانی کی ضرورت تھی، اب پانی میسر نہیں ہے، تو وضو کی جگہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جنبی ہو گیا ہے، جنابت کی حالت ہے، ناپاک ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، تب بھی پانی میسر نہیں ہے، تو کیا کرے گا، تیمم کر کے پاک ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کسی نے غسل اور وضو دونوں کا ایک ہی تیمم کیا، یعنی نیت نہیں کی کہ بے وضوئی سے پاک ہو رہا ہے یا کیا جنابت سے پاک ہو رہا ہے، ایک ہی تیمم کر لیا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، اب یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا تھا تو یہ جنابت میں بھی، لیکن اتنا پانی ملا کہ صرف وضو ہو سکتا تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، پھر کیا کرے، یا بیمار تھا، اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان کرے گا اور غسل سے نقصان ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم چلا جائے گا، وضو کے حق میں تیمم جاتا رہے گا اور غسل کے حق میں تیمم باقی رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ دونوں کے لیے تیمم کیا تھا، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، لیکن اب جب یہ کرے گا تیمم تو کیا ہوگا، وضو کے حق میں تیمم چلا گیا، کیونکہ اب پانی اتنا تھا کہ وضو سے کر سکتا تھا، تو وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، کیونکہ غسل کے نائب میں کیا کرے گا، وہ تیمم کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تیمم بھی کرے گا اور غسل بھی کرے گا۔ یہ تو تھے تیمم والی چیزیں جو آج میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی۔ ایک ٹائم کتنا رہے گا؟ معذور کون شخص ہوتا ہے؟ معذور سے مراد یہ ہے کہ ایسا عذر یا ایسی کوئی بیماری کہ ایک وقت جس پر گزر جائے تو اسے رخصت، نماز سے رخصت دی جاتی ہے، تو اس کی تعریف میں
چند ایک چیزیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معذور کون ہوتا ہے؟ معذور، عذر والا شخص۔ معذور کس کو کہتے ہیں؟ عذر والے شخص کو۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور کہلائے گا۔ وضو کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کر سکا، مثال کے طور پر فجر سے لے کر ظہر تک، یہ ایک پورا وقت کہلائے گا، فجر سے لے کر ظہر تک۔ اب اس میں کیا کرتا؟ وضو کرتا، پھر نماز ادا کرتا، لیکن اتنے وقت میں وہ کیا کر رہا؟ عذر میں رہا، بیماری میں رہا، تو اب کیا کرے گا وہ شخص؟ اب کیا کہلائے گا؟ معذور کہلائے گا۔ یعنی ایک پورا کامل وقت نماز کا گزر گیا، اب اس میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ وضو کر کے نماز ادا کرتا تو وہ معذور نہیں کہلاتا، لیکن یہ وقت پورا کا پورا کیا ہوا؟ گزر گیا۔ اسی طرح ظہر سے عصر تک کا وقت گزر گیا، عصر سے مغرب تک کا وقت گزر گیا کہ وہ اس میں نماز ادا کرتا، تو ایک پورا کامل وقت گزر گیا لیکن اس کو طاقت نہیں ہے، صحت مند نہیں ہو سکا، تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ معذور کہلائے گا۔ یعنی پورے وقت میں اتنی دیر بھی بیماری نہیں رکی کہ وضو کے ساتھ فرض نماز ادا کر سکے، اتنی کمزوری یا اتنی بیماری تھی کہ اس کو موقع ہی نہ مل سکا ایک پورے وقت میں، یعنی ظہر سے عصر تک کا وقت میں موقع ہی نہ مل سکا، فجر سے ظہر تک کے وقت میں موقع ہی نہ مل سکا، اسی طرح عشاء سے فجر تک کے وقت میں موقع ہی نہ مل سکا، تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ معذور کہلائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آواز نہیں آئی؟ توجہ سن رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا کرے تو معلوم کر لیا کریں۔ معذور کون سا شخص ہوگا؟ جس کو ایک پورا وقت، جس کی بیماری جو ہے وہ رکے نہیں، جس کی بیماری رکے نہیں، کہ جس میں وہ وضو کرتا پھر نماز ادا کرتا اور کامل وقت پورا گزرنے کے بعد بھی اس کا عذر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا، اس کی بیماری صحیح نہیں ہوئی، وہ بیماری اس کی رکی نہیں، تو اب یہ شخص کیا کہلائے گا؟ معذور کہلائے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ معذور شخص کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت میں جتنی چاہے نمازیں اس سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا،